وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. میرے دینی اور اسلامی ساتھیوں، آج کا موضوع ہے اسلامی بھائی چارگی کی اہمیت. عید کا موقع ہے. اللہ نے چاہا چاند نکلنے کے بعد کل ہم لوگ سب لوگ مل کر عید منائیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی بڑائی بیان کریں گے، اللہ کا شکر گزار ہوں گے، اور ساتھ ہی ایک دوسرے سے گلے ملیں گے، سلام مصافحہ کریں گے. کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے جو عید کے موقع پر بھی اپنے بھائیوں سے جن سے بات چیت بند ہے ان سے ایک کمرے میں ہوتے ہوئے بھی سلام مصافحہ نہیں کریں گے. ایسے بھی کچھ ساتھی ہوں گے. اس لیے یہ موضوع میں نے اختیار کیا. اس موضوع پر میں اس وشے پر میں بات کروں گا انشاءاللہ. پہلی بات، رمضان ختم ہونے کو ہے. اگر اللہ نے چاہا تو کچھ ہی گھڑی کے بعد رمضان ختم ہو جائے گا. اگر اللہ نے چاہا تو پھر ایک دن بڑھ بھی سکتا ہے. کلیئر ہے؟ یہ اللہ کے اوپر ہے میرے بھائیوں. تو شروع رمضان، ایک رمضان سے لے کر اور 29 یا 30 رمضان تک جتنی ہم نے محنت کی ہے، رمضان میں روزہ رکھتے ہوئے قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، توبہ استغفار کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے جتنی ہم نے محنت کی ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، رب کو راضی کرنے والے کام کیا ہے ہم سب نے، تو یہ سلسلہ صرف رمضان کے جاتے ہوئے ختم نہیں ہو جانا چاہیے. یہ سلسلہ باقی رہنا چاہیے. رمضان کی طرح ہم آگے نفلی روزہ رکھیں گے انشاءاللہ، چاہے سوموار یا جمعرات کا ہو، شوال کے 6 روزے ہوں، عرفات کا روزہ ہو، محرم الحرام کا روزہ ہو یا شعبان کا روزہ ہو. یہ سارے نفلی روزے ہیں اور اس کا بہت ثواب ہے. قرآن کی جس طرح ہم نے تلاوت کی ہے، ایک بار نہیں بار بار ہم نے قرآن ختم کیا ہے میرے بھائیوں. تو ایسا نہیں کہ رمضان کے ختم ہونے کے بعد قرآن کو چھوئیں گے بھی نہیں، جیسے چھونے سے ہاتھ پک جائے گا. نہیں میرے بھائیوں، قرآن کی تلاوت کریں گے بار بار، چونکہ اللہ کے نبی کی اس بات پر ہمارا ایمان ہے. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. قرآن پڑھو، یہ قرآن قیامت کے تمہاری سفارش کرے گا. تو رمضان کے علاوہ شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، باقی مہینوں میں بھی ہمیں قرآن پڑھتے رہنا ہے انشاءاللہ. جس طرح ہم نے اللہ سے دعا کی ہے، رو رو گر گرا کر توبہ استغفار بھی کیا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے، تو یہ توبہ استغفار کا سلسلہ صرف رمضان ہی بھر نہیں بلکہ ہر دن رمضان کے بعد بھی جاری رہنا چاہیے. چونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ. صحیح مسلم کی روایت، لوگوں توبہ کرو، میں بھی دن میں 100 بار توبہ استغفار کرتا ہوں. اللہ کے نبی کا یہ حال تھا. تو صرف ہم رمضان بھر ہی توبہ استغفار کریں گے؟ گناہ ہم سب دن کریں گے، اور توبہ صرف رمضانی بھر؟ کہ ہمیشہ ہونا چاہیے. ہمیشہ توبہ استغفار ہوتے رہنا چاہیے میرے بھائیوں. اسی طریقے سے رمضان میں ہم نے صدقات و خیرات کی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہم صدقات و خیرات کریں گے، اللہ کے دیے ہوئے مالوں میں سے زکوٰۃ بھی نکالیں گے. میرے بھائیوں، موضوع میرا کچھ الگ ہے. یہ سلسلہ باقی یعنی اس کے اندر ہمیشگی رہنی چاہیے. اس لیے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ. عائشہ کہتی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پوچھا، اے اللہ کے نبی، کون سا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ اللہ اکبر. تو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ ادومها وان قل،
وہ عمل جو ہمیشہ کیا جانے والا ہو, وہ کام جو انسان, وہ عبادت جو انسان ہمیشہ کرے. نماز پڑھیں گے تو صرف رمضان بھر ہی نہیں نمازی رہنا ہے, ہمیشہ نماز پڑھتے رہنا ہے. قرآن ہمیشہ تلاوت کرنی ہے, ذکر و اذکار ہمیشہ کرتے رہنا ہے, توبہ استغفار ہمیشہ اللہ سے کرتے رہنا ہے. اگر ہمیشہ کریں گے تو وہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے. گرچہ آپ تھوڑا ہی کریں لیکن ہمیشہ کریں. کلیئر ہے؟ ہاں. اب آئیے پوائنٹ کی بات جو میں نے پیچھے اور موضوع رکھا ہے. آپ سے محبت ہونی چاہیے میرے بھائیو, اس کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اللہ نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. سارے ایمان والے بھائی آپس میں بھائی بھائی ہیں. صرف ہمارے جو سگے بھائی وہی نہیں, ایمان والے جتنے بھی ہیں کلمہ گو ہمارے سارے بھائی ہیں. اللہ نے کہا انما المؤمنون اخوۃ, سارے ایمان والے بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم, آپس میں کہا کہ اگر لڑائی جھگڑا ہو جائے, بات چیت بند ہو جائے, تو کیا کہا اللہ نے؟ آپس میں دو بھائیوں کو سلام مصافحہ کرا دو, بات چیت شروع کروا دو, مصالحت کروا دو. یہ اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اور پھر اس کا فائدہ لعلکم ترحمون. اللہ نے کہا اگر دو بھائیوں کو نفرت نہیں دلاؤ گے, دو بھائیوں کے بیچ دوری نہیں پیدا کرو گے, بلکہ دو بھائیوں کے بیچ قریبی بنا دو گے, قربت اور نزدیکی بناؤ گے, دو بھائیوں کے بیچ کی نفرت کو محبت میں تبدیل کرو گے. اللہ نے کہا لعلکم ترحمون, ایسے لوگوں پر رحم کیا جائے گا, اللہ رحم کرے گا. اب کمرے میں 4 ساتھی رہ رہے ہیں, 2 بھائی کو سالوں ہو گیا بات چیت نہیں ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا چاہیے؟ اور دوری بناتا ہے نہیں. کمرے کے تیسرے اور چوتھے آدمی کو چاہیے کہ ان 2 بھائیوں کے بیچ جو بات چیت بند ہے, ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتے ہیں, اسے چاہیے کہ بھائی 2 دن کی زندگی ہے, دنیاوی زندگی, موت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں ہے, عید کا موقع ہے, سلام مصافحہ کر لو, مل لو, گلا مل لو, ہے کہ نہیں؟ یہ ہونا چاہیے. اس کا فائدہ یہ کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے گا. اور ایسے ہی 2 سگے بھائی جو مہینوں سالوں سے بات چیت بند ہے, رشتے ناطے ٹوٹ چکے ہیں, بالکل نفرت کا اتنا حال ہے کہ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں تو وہ پھیر لیتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, یہ عید کا موقع ہے, سلام کریں, سلام سے بات چیت کو شروع کریں اور آپ سے محبت کا ماحول بنائیں, نفرت کو دور کریں. آپ جانتے ہیں اللہ جنتیوں کو جنت میں رکھے گا تو سب سے پہلے دلوں سے بغض, نفرت, حسد, غل, کینہ, ان ساری چیزوں کو جنتیوں کے سینے سے نکال کر پھر اللہ جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا. اللہ اکبر. یہ صفائی ہمیں بھی دنیاوی زندگی میں اپنے بھائیوں کی تعلق سے اپنے سینوں کو صاف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تقاتلوا وكونوا عباد الله اخوانا. اللہ اکبر. اللہ کے نبی سے محبت ہے تو نبی کی ان باتوں کو مانے. اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو, نہ جلو, کینہ کپٹ نہ پیدا کرو. کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو اسے نہ جلو, اللہ نے اچھے پوسٹ پر رکھا تو اسے جلنے کی ضرورت نہیں ہے, حسد اور ڈاہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بغض اور نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا تقاتوا, ایک دوسرے سے قطع تعلق بھی نہ کرو, بات چیت بند نہ کرو, بلکہ اللہ کے نبی نے کہا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. بھائیو, اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کرو. یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وقت ہے بھائی چارے کے ماحول پیدا کریں میرے بھائیو. یاد رکھیں, اگر آپ سے نفرت کو محبت میں تبدیل کریں گے تو اس کا فائدہ میں آگے بتاؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے جو نفرت کا ماحول پیدا کرتے ہیں, ایک دوسرے سے بات چیت بند کر دیتے ہیں, ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہا؟ صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین والخمیس فیغفر لكل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا كانت بینه وبین اخیہ شحناء فیقول انظروا هذین حتی یصطلحا, انظروا هذین حتی یصطلحا, انظروا هذین حتی یصطلحا. سن لیں میرے بھائیو, نبی کی پیاری بات سن لیں.
रमजान खत्म होने वाला है। कितनी प्यारी बात है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सोमवार और जुमरात को, हर सोमवार और जुमरात को जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यकीन है कि नहीं? नबी की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। सुन ले मेरे वो भाई जो कब्रों की पूजा करते हैं, मजारी, वहां मजारी बने बैठे हैं, कब्रों के वहां जो मुजाविर बने बैठे हैं, चादर चढ़ाते हैं, उन्हें नफा नुकसान का मालिक समझते हैं। सुन ले उनके लिए क्या नुकसान है। अल्लाह के नबी ने फरमाया फयुगफरु लिकुल्लि अब्दिन ला युशरिकु बिल्लाहि शैया। उस बंदे की माफी कर दी जाती है, अल्लाह उनके गुनाहों को माफ कर देता है जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी नहीं ठहराता। अल्लाह, जो तौहीद वाले हैं, मुवहिद बंदे हैं, रब पर ईमान है, अल्लाह के सारे इख्तियारात अल्लाह के लिए तस्लीम करते हैं, अल्लाह के साथ गैरुल्लाह को शरीक व साझी, चाहे गैरुल्लाह में जिंदा इंसान हो, मुर्दा इंसान हो, पीर हो, वली हो, अंबिया हो, मलाइका हो, किसी को अल्लाह के साथ शरीक और साझी नहीं ठहराते। हर ऐसे तौहीद वाले बंदे की माफी कर दी जाती है, अल्लाह माफ कर देता है उनके गुनाहों को। माफ किए जाने से वो लोग भी महरूम हो जाते हैं। इल्ला रजुलन कानत बैनहु व बैन अखीहि शहना। वो भाई जिनके दो भाइयों के माबैन बातचीत बंद हो गई हो, सलाम बंद हो गया हो, एक दूसरे से नफरत करते हो, उनकी माफी नहीं होती, उनकी माफी नहीं होती है। कहा जाता फयुकाल अंज़िरू हादैन, इन दोनों को छोड़ दो। इन दोनों की, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं, सलाम मुसाफा नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, इनकी अभी माफी नहीं होगी, इनको मोहलत दे दो हत्ता यस्लिहा, यहां तक के आपस में मुसालहत कर ले, सलाम मुसाफा कर ले, बातचीत को शुरू कर दें। अल्लाह अकबर। देख लिया आपने, जिन भाइयों के माबैन आपसी नफरत है, सलाम मुसाफा बंद कर लिया है, और नफरत इस कदर है कि एक दूसरे की शक्ल सूरत भी देखना नहीं चाहते, ऐसे लोग माफी से रह जाते, महरूम रह जाते हैं, उनकी माफी नहीं होती। इसलिए मेरे भाइयों, आपसी नफरत को, घृणा को और बुग़्ज़ इनाद को मोहब्बत में तब्दील करें। मोहब्बत का माहौल अपने सीनों को इन बुग़्ज़ और हसद से पाक करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहीह बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फ़ौक़ सलास लियाल। किसी मुसलमान के लिए हलाल नहीं है, जायज नहीं है, ये बिल्कुल हराम है, वो अपने भाइयों से 3 दिन से ज्यादा बातचीत को बंद करे। सुन लिया आपने, 3 दिन से ज्यादा बातचीत बंद करना ये हराम है, हराम। आज ही अपने भाइयों से सलाम मुसाफा करके बातचीत को शुरू करें, नफरत को मोहब्बत में तब्दील करें। अगर वाकई अगर आप आपसी नफरत को खत्म करते हैं, मोहब्बत का माहौल बनाते मेरे भाइयों, तो इसका बड़ा फायदा है। अल्लाह अकबर। मैं फायदा सुना रहा हूँ, ये आपसी नफरत कैसे खत्म होगी, ये माहौल मोहब्बत में कैसे तब्दील होगा, नफरत का माहौल मोहब्बत में कैसे चेंज होगा। अल्लाह के नबी ने नुस्खा बताया, इसका इलाज बताया, दवा बताया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस आती है, अल्लाह अकबर। सुन ले मेरे भाइयों, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला तदखुलुल जन्नता हत्ता तु'मिनु वला तु'मिनु हत्ता तहाब्बू अवला अदुल्लुकुम अला शै'इन इज़ा फ़अलतुमू तहाब्बतुम अफ़शुस सलाम बैनकुम। अल्लाह, कितनी प्यारी बात, कुर्बान जाए अल्लाह के नबी पर। अल्लाह अकबर, कितनी प्यारी बात, कीमती बात। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम में का जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, ला तदखुल जन्नत हत्ता तु'मिनु, तुम लोग जन्नत में नहीं जा सकते, दाखिल नहीं हो सकते, यहां तक कि मुकम्मल ईमान वाले बन जाओ। ईमान होनी चाहिए, पूरे पूरे ईमान। वला तु'मिनु हत्ता तहाब्बू, मुकम्मल ईमान वाले भी नहीं कहला सकते, मुकम्मल ईमान वाले भी नहीं कहला सकते। हत्ता तहाब्बू, यहां तक कि आपस में मोहब्बत करने लग जाओ। अगर हम एक दूसरे को चाहने लगेंगे, मोहब्बत करेंगे, नफरत को मोहब्बत में तब्दील करेंगे, फिर जाके हमारे अंदर ईमान मुकम्मल आएगा। अल्लाह, और फिर अल्लाह अपने फज़ल करम से हमारा ठिकाना जन्नत बनाएगा।
اور یہ محبت کیسے آئے گی، اس کی دوا کیا ہے، علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کیا کہا؟ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں لوگوں کو ایسا عمل، ایسا کام، ایسی تدبیر نہ بتاؤں، جب اس کام کو کرو گے، اس عمل کو اپناؤ گے، اس تدبیر پر کو اختیار کرو گے، تو یہ آپ سے نفرت جو اپنے بھائیوں سے کرتے ہو یہ محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سی دوا ہے، وہ کون سا علاج ہے جو اللہ کے نبی نے بتایا؟ کہا افشوا السلام بینکم، ایک دوسرے سے بڑھ کر سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ، سلام کرو، جو بھائی تم سے سلام نہیں کرتے ہیں ان سے تم سلام کرو۔ یہ نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی، نفرت محبت میں تبدیل ہو جائے گی۔ اسی طرح عید پکڑو، کا موقع ہے میرے بھائیوں، عید کا موقع ہے، آپس میں سلام کریں، آپس میں سلام کریں اور آپ سے نفرت کو محبت میں تبدیل کریں۔ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، اگر اللہ نے چاہا تو عید کا دن قریب ہی آنے والا، اس لیے آج ہی فائنلی فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ افطاری کر کے جائیں گے اور اپنے ان بھائیوں سے سلام کریں گے جن بھائیوں سے مہینوں ہم نے بات چیت کو بند کر رکھا ہے۔ آپ کی نفرت کو ہم، اور پھر اسی طریقے سے یہ بیان سننے کے بعد گھر پر فون لگائیں گے، انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش اور نیپال کے اندر فون کریں گے، اپنے بیویوں سے کہیں گے کہ تو نے ہمارے بھائیوں کے مابین دوری پیدا کر دی ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اپنی بیوی سے محبت ہونی چاہیے، بیوی کا حق پورا کرنا چاہیے، لیکن عام طور سے یہ ہوتا یہ ہے بیوی کی باتوں میں آ کر سگی بہنیں، سگے بھائی، ان سے کافی دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہے نا میرے بھائیوں؟ ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ یہ ہماری ملاوٹی بات نہیں ہے، ہر کوئی جانتے ہیں۔ اپنے سینے پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کیا ہے ایسا؟ اگر ہمارے گھر میں ایسا ماحول ہے تو آج ہی ہم کریں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے فضل سے اللہ ہمارے مقام جنت بنائے گا اگر آپ کی نفرت کو محبت میں تبدیل کریں گے، سلام کریں گے اپنے سگے بھائی سے جن سے ہمیں بات چیت بند ہے، اپنے بہنوں کو بلائیں گے، آؤ عید کا موقع، آؤ میرے پاس، آؤ، کھاؤ پیو جاؤ۔ جو کچھ ہو گیا اللہ کے لیے ہم ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، معافی کا اعلان کریں، سلام کریں، یہ عید کا موقع ہے میرے بھائیوں۔ تو افشوا السلام بینکم، سلام کو پھیلائیں۔ اور پھر کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میرے بھائی ہم سلام کریں، یا بھائی ہم چھوٹے ہو جائیں گے، ہم گر جائیں ان کے سامنے میں، ہم بڑے ہیں، اللہ نے کیا کبھی رکھا ہے؟ سب کچھ اللہ نے ہم کو دیا ہے، اتنے سارے بیٹے ہیں، اتنی ساری دولت ہے، ہم گر جائیں، اللہ ہم سلام نہیں کریں گے، وہ آئے گا، وہ چھوٹے گا، آپ اونچی کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدُؤُ بِالسَّلَامِ، ان لوگوں میں وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدُؤُ بِالسَّلَامِ كما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان دونوں بھائیوں میں جن سے نفرت ہے، بات چیت بند ہے، سلام نہیں کرتے ایک دوسرے کو، ان میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے، آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی جو کچھ ہو گیا اللہ کے لیے ہم بھی معاف کر دیتے ہیں، آپ بھی معاف کر دیتے ہیں، ہم لوگ آپس میں مل جل کر کے رہیں، محبت کا ماحول پیدا کر نفرت کو ختم کریں، اس کا مقام جو آگے بڑھ کر سلام کرتے ہیں سب سے بہتر انسان اللہ کے مقام ہے۔ تو آج بھی فیصلہ کر لیں کہ انشاءاللہ جائیں گے، گھر پر بھی فون کریں گے اور اپنے ادھر رہنے والے شکل میں بھی اگر آپ سے نفرت ہے تو اس نفرت کو محبت میں تبدیل کریں گے۔ عید کا ماحول ہے میرے بھائیوں، بات ختم ہو رہی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو باتیں کہیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی، آپ سے محبت قائم کرنے کی اللہ توفیق فرمائے۔ کچھ عید کے مسائل دو چار پوائنٹ کے ساتھ میرے بھائیوں، عید الفطر سے پہلے چاند نکلنے کے بعد ہی ہمیں صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ نمبر 1، صدقۃ الفطر چاند نکلنے کے بعد ہی عید کی نماز سے پہلے ہمیں ادا کرنا ہے، اور کوشش کریں 2.5 کلو 3 کلو اناج ہی دیں اگر زیادہ ثواب پانا ہے تو، بلکہ علماء نے کہا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے کیش میں دیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں
शक नहीं यकीन से सवाब पाना चाहते हैं तो आप अनाज गल्ला खरीद करके किसी गरीब को दे दें। हमारे वो भाई बहुत सारे साथी होंगे जिन्हें महीनों तनख्वाह नहीं मिल रही है, परेशान है, भूखे मर रहे हैं, केस मुकदमा का माहौल है, भाइयों को आप दे दें भाई, सदकातुल फित्र उनको दे दें, है कि नहीं? वो ज्यादा हकदार है। अच्छा, नंबर 1। दूसरा ये है मेरे भाइयों, आपको ईद के दिन गुस्ल करना ये मुस्तहब अमल है। गुस्ल भी करें, खुशबू भी लगाएं, और साथ ही इस बात को याद रखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का ख्याल करते हुए, नबी की सुन्नत पर अमल करेंगे, अल्लाह हमसे मोहब्बत करेगा। सुन्नत का तकाजा ये है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल कि अल्लाह के नबी ईद उल फित्र वाले दिन बगैर, यानी जब जाते थे ईद उल फित्र के लिए तो जाने से पहले हत्ता याकुल तमरातिन व याकुलहुन्न बितरन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर खाकर ईद उल फित्र के दिन जाते थे। खजूर खाकर, वो भी ताक खजूर, फूट 1, 3, 5, 7 फूट, जोड़ा नहीं, सुन्नत है, सुन्नत है, यानी नबी का तरीका ये रहा है। तो नबी की सुन्नत को अपनाते हुए खजूर खा के इंशाअल्लाह हम लोग ईदगाह जाएंगे ईद उल फित्र वाले दिन। जिस तरह बकरा ईद को हम लोग बिल्कुल कुछ बगैर कुछ खाए पिए जाते हैं, रोजा नहीं, ईद उल फित्र और ईद अज़हा के दिन कोई रोजा नहीं है, गुनाह है रोजा रखना, यानी और मसनूआत ईद में से ये भी है कि एक रास्ते से जाए और दूसरे रास्ते से आए। आखिरी बात मेरे भाइयों, 1 महीना हमने रोजा रखा है, गुनाह माफ करवाया अल्लाह से, अल्लाह माफ करे हमारे गुनाहों को, तो क्या अल्लाह का शुक्र, भाई शोर ना करें, तो अल्लाह की बड़ाई बयान करना, जैसे चांद निकल जाए कहना है अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ईद की नमाज तक ये तकबीरात पढ़ते रहना है, अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। अल्लाह हमें जितनी भी बातें सुनाई गई हैं उन सारी बातों पर अमल करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम। सवा 6 बजे 6:15